حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرزا اقبال رضا صاحب المعروف سراج صاحب ابن مرزا عباس رضا صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا، اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے معرفت امام کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے زمانے، اپنے دور، اپنے عہد کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم آپ جب گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، تو بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صوتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، یا حروف کے اعتبار سے مشترک ہوتے ہیں، یا تلفظ کے اعتبار سے قریب قریب ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو بولنے میں ایک ہی سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر وہ حروف اور وہ الفاظ جن کا تلفظ قریب قریب ہوتا ہے، یا جن کے حروف مشترک ہوتے ہیں، یا جن کی آواز یعنی صوتی اعتبار سے وہ ایک سے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کا مطلب اور ان کا مفہوم بھی ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک لفظ جہالت اور ایک لفظ جاہلیت، جس لفظ کا استعمال پیغمبر نے اس حدیث میں بیان کیا، ایک لفظ جہالت اور ایک لفظ جاہلیت، تو عام طور پر لوگ جہالت اور جاہلیت کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لفظ جہالت میں اور لفظ جاہلیت میں حروف بھی ایک سے ہیں اور تلفظ بھی ایک سا ہے، اور سننے میں بھی یہ دونوں لفظ ایک سے محسوس ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ جہالت اور جاہلیت کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ جہالت کا مطلب اور ہے اور جاہلیت کا مطلب اور ہے۔ جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ علم کا نہ ہونا جہالت ہے اور ایمان کا نہ ہونا جاہلیت ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرے گا، نبی نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب امام کو نہ پہچاننا،
بے علم ہونے کی علامت نہیں ہے، بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث یہ بھی اعلان کر رہی ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ بے علم ہو کے نہیں مرتا ہے، وہ بے دین ہو کے مرتا ہے، وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے۔ اس کا مطلب معرفت امام بہت اہم ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، انتقال سے پہلے، موت سے پہلے اللہ کی عبادت واجب ہے، واجبات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، حرام سے اجتناب کرنا ضروری ہے، وہیں معرفت امام بھی واجبات میں ہے۔ اس حدیث کے مطابق امام کو پہچاننا، اب دیکھیں پہچاننا ایک لفظ ہے اور ماننا ایک اور لفظ ہے۔ یہ پہچاننے اور ماننے میں بھی فرق ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ دیکھیں ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ وحدت سے لے کے نبوت تک اور نبوت سے لے کے امامت تک ہم کو کہیں ماننے کا حکم نہیں ملتا ہے، ہم کو پہچاننے کا حکم ملتا ہے۔ ہم بچپن سے حدیث سنتے آئے ہیں کہ کنتو کنز المخفیہ، کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، کہ نہیں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو مانا نہ جائے، اس کو پہچانا جائے۔ مولا حسین مسجد میں داخل ہوئے، آپ کی ابا کا دامن آپ کے پیروں سے لپٹا، پیغمبر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو داخل مسجد ہوتے ہوئے دیکھا، پیغمبر ممبر سے اترے، مولا حسین کو گود میں اٹھایا، ممبر پر آئے، فرمایا ھذا الحسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ امام حسین کے لیے بھی ماننے کی شرط نہیں ہے، پہچاننے کی شرط ہے۔ دانے گرامی، ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے۔ اور خود مولا کائنات، بھائی اعلان غدیر ہوا، اگلا مہینہ مولا کائنات کی ولایت کا مہینہ ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ مولا علی کی ولایت کے صدقے میں یہ کورونا وبا پوری دنیا سے ختم ہو جائے، اور ہم شان و شوکت کے ساتھ جیسے مولا علی کی ولایت کا جشن مناتے ہیں اسی طرح سے جشن غدیر میں منہمک ہوں۔ وہ جشن غدیر جس میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو دیکھیں غدیر میں بھی نبی نے مولا علی کو منوانے کی کوشش نہیں کی ہے، پہچانوانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف منوانا مقصود ہوتا تو صرف نبی اتنا کہتے کہ ھذا علی مولا، یہ علی مولا ہے، لیکن وہاں پر منوانا مقصود نہیں تھا۔ فرمایا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ بھئی یہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غدیر میں مولا علی کو منوایا نہیں جا رہا ہے، غدیر میں مولا علی کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، من کنتو مولا۔ اب یہ لفظ کنتو ہم کو ایک جگہ اور ملا، نبی نے فرمایا کہ کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدمہ بین الماء والطین، کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اب وہاں بھی یہ کنتو موجود ہے۔ پیغمبر فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھے۔ اور پیغمبر اسلام کی عظمت یہ ہے کہ فرمایا من کنتو مولا، جس کا میں مولا۔ اب کس کے مولا ہے نبی اور کس کے مولا ہے رسول؟ وہ فرما رہے ہیں کہ من کنتو مولا، جس کا میں مولا۔ تو ہم نے تاریخ پر نظر ڈالی تو جناب آدم کے مولا آخری رسول، جناب نوح کے مولا آخری رسول، ابراہیم کے مولا آخری رسول، موسیٰ کے مولا آخری رسول، عیسیٰ کے مولا آخری رسول۔ بھائی پیغمبر اسلام 1,23,999 رسولوں کے مولا ہیں، اور وہ جس کے مولا ہیں اس کے علی مولا ہے۔ بھائی نبی آدم کے مولا ہیں تو مولا علی آدم کے مولا ہیں، مولا جناب رسول خدا نوح کے مولا ہیں تو مولا علی نوح کے مولا ہیں، رسول خدا جناب ابراہیم کے مولا ہیں اور وہ موسیٰ کے مولا ہیں، اور وہ عیسیٰ کے مولا ہیں تو مولا علی بھی موسیٰ کے مولا ہیں، مولا علی بھی عیسیٰ کے مولا ہیں۔ اب اکثر و بیشتر جب لاک ڈاؤن نہیں تھا وہ اہتمام کے ساتھ مجالس ہوتی تھی اور مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو ہمارے نوجوان نعرے لگایا کرتے تھے کہ آدم کا مولا علی علی، نوح کا مولا علی علی، ابراہیم کا مولا علی علی، موسیٰ کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی۔ یہ نعرے اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں، پہچاننے والے بیٹھے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام بھی چاہتے ہیں کہ مولا علی کو مانا نہ جائے، پہچانا جائے، اور خود مولا علی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو مانا نہ جائے، ان کو پہچانا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ تاریخ و فضائل کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا کائنات جنگ خیبر میں تشریف لے گئے اور آپ نے علم کو پتھر کے اوپر نصب کیا،
تو اس قلعہ قموس کے اوپر ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے مولا کائنات کو پتھر پر علم گاڑتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں تورات تھی، وہ کتاب جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی جس میں تحریف کر دی گئی، وہ تورات کو پڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے تورات کے اوراق کو دیکھا، ابھی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، پھر مولا کائنات کو دیکھا، اور اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے. اب دیکھیے اس منزل پہ توجہ فرمائیے گا، فرمایا میرا نام علی ہے. جیسے ہی مولا علی نے کہا کہ میرا نام علی ہے، اس نے تورات کو دیکھا، وہ اہل قلعہ سے کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ آیا ہے جس کے فضائل تورات میں موجود ہیں. یہ پہلی منزل تھی، توجہ فرمائیے، یہ پہلی منزل تھی کہ جب ایک عالم نے، یہودی عالم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے. لیکن جب اسی جنگ میں مرحب کے مقابلے میں پہنچے تو مرحب سے یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے، مرحب سے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ بھائی یہودی عالم سے کہا کہ میرا نام علی ہے، اور مرحب سے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ حیدر کیوں کہا؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا اور مرحب سے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں، مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں، بلکہ لفظوں کو بدلوں، عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں موجود تھا، اور مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں موجود تھا. عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں موجود تھا، اور مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں موجود تھا. اور یہ ناموں کی تبدیلی کے ذریعے سمجھایا ہے کہ میں بھی اپنے کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے کو پہچانوانے کے لیے آیا ہوں. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی، امام کو ماننے کی شرط نہیں ہے، پہچاننے کی شرط ہے. خالی یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، نجات صرف ماننے کے اوپر نہیں ہے، نجات پہچاننے کے اوپر ہے. دیکھیے اگر ماننا کافی ہوتا کہ ہم مانتے ہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی، ہم مانتے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم مانتے ہیں اور ہم قبر میں عذاب سے بچ جائیں گے، ہم مانتے ہیں ہم برزخ میں محفوظ رہیں گے، ہم مانتے ہیں اور ہمیں قیامت میں نجات مل جائے گی. تو اگر صرف ماننے پر نجات ہوتی تو مکے کا کوئی کافر کافر ہی نہ رہ جاتا. اس لیے کہ اعلان رسالت سے پہلے آپ کو مکے میں ایک کافر ایسا نظر نہیں آئے گا جو پیغمبر اسلام کو مانتا نہ ہو. ابو جہل سے لے کے ابو لہب تک آپ کو مکے میں ایک کافر ایسا نہیں ملے گا جو پیغمبر اسلام کو نہ مانتا ہو. تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جب مکے کے رہنے والے سفر پر جاتے تھے تو اپنی قیمتی چیزیں پیغمبر کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے. اس کا مطلب پیغمبر کو امین بھی مانتے تھے. جب ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو پیغمبر سے فیصلے کرواتے تھے. اس کا مطلب پیغمبر کو صادق سچا بھی مانتے تھے. تو مکے کے جتنے رہنے والے تھے وہ نبی کو صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، شریف بھی مان رہے ہیں، نجیب بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، صاحب اخلاق بھی مان رہے ہیں. بھائی ایک کافر ایسا نہیں تھا جو رسالت کے اعلان سے پہلے نبی کو صادق نہ مانتا ہو، یا امین نہ مانتا ہو، نجیب نہ مانتا ہو، یا صاحب کردار نہ مانتا ہو، یا صاحب اخلاق نہ مانتا ہو. پورے کا پورا مکہ پیغمبر اسلام کی صداقت کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کی امانت کا کلمہ پڑھتا تھا. مگر یہ عجیب بات ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے جنہوں نے نبی کو صادق بھی مانا، وہ امین بھی مانا، اور شریف بھی مانا، اور صاحب کردار بھی مانا، اور صاحب اخلاق بھی مانا، ان کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا. کیا سمجھیں آپ؟ بھائی اتنا کچھ ماننے والوں کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا، نبی نے مسلمان نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو صادق مانا، نبی کو امین مانا، نبی کو شریف مانا، نبی کو صاحب اخلاق مانا، نبی کو صاحب کردار مانا، مگر ان کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی رسالت کا اقرار نہیں کیا. محمد رسول اللہ نہیں کہا، تو چونکہ محمد رسول اللہ نہیں کہا لہذا صادق ماننا کام نہیں آیا، امین ماننا کام نہیں آیا، صاحب کردار ماننا کام نہیں آیا، صاحب اخلاق ماننا کام نہیں آیا. کیوں؟
تو عزیزوں سبب یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت نبی کا حق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، رسالت نبی کا حق ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف فضیلت کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک حق کا عرفان نہ کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی فضیلت کا اقرار کافی نہیں ہے، حق کا عرفان ضروری ہے، حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ خالی یہ کہ ہم فضیلت مانتے ہیں نہیں، جن کی فضیلت مانتے ہیں ان کا حق بھی پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ تو اب جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ مولا علی نبی کے داماد ہیں، ان کی فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ولایت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے۔ تو اب معیار یہ بنے گا کہ جیسے نبی کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، نبی کو امین مانا کہ نہیں مانا، یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا رسول مانا کہ نہیں مانا۔ ویسے ہی مولا علی کے لیے بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں نبی کا چچیرا بھائی مانا کہ نہیں مانا، نبی کا داماد مانا کہ نہیں مانا، یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا ولی مانا کہ نہیں مانا۔ اس کا مطلب فضیلت کے اقرار کے ساتھ حق کا عرفان ضروری ہے۔ اب جس منزل تک آپ کو پہنچانا ہے بہت زحمت نہیں ہے، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ بھئی جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، نبی کا داماد ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر ولایت ان کا حق ہے، خلافت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ محدثہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ ام ابیہا ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ منصورہ ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر باغ فدق ان کا حق ہے۔ باغ فدق ان کا حق ہے۔ تب دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ نبی کی بیٹی مانا کہ نہیں مانا، جناب سیدہ کو طاہرہ مانا کہ نہیں مانا، جناب سیدہ کو صدیقہ مانا کہ نہیں مانا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فدق کو ان کا حق مانا کہ نہیں مانا۔ گرامی صرف ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کے ساتھ حق کو پہچاننا ضروری ہے کہ حق کی معرفت ہو۔ بھئی دوسروں میں ہم میں یہی فرق ہے۔ ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا ملت مسلمہ میں جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ غیر شیعہ جتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے، کسی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے، کسی مسلک کے مسلمان سے پوچھئے، کسی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے، تو آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم مولا علی کو نبی کا داماد نہیں مانتے، یا جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے، یا مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ نہیں مانتے، یا ان کو آل رسول نہیں مانتے۔ بھئی مانتے وہ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں، فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق یہی ہے وہ ماننے والے ہیں، ہم پہچاننے والے ہیں۔ وہ فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، ہم حق کا عرفان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عرفان حق بہت ضروری ہے، حق کو پہچاننا۔ چنانچہ ہم آپ جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور حدیث قصہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے ہم پنجتن کا وسیلہ دیتے ہیں، اور پنجتن کے وسیلے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق ائمۃ التزت الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے مولا علی کا واسطہ، اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے مولا حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے مولا حسین کا واسطہ۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ تو یہ ترجمہ نہیں کہ محمود تجھے محمد کا واسطہ، ترجمہ یہ محمود تجھے محمد کے حق کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے مولا علی کے حق کا واسطہ، اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ، اے محسن و قدیم الاحسان تجھے مولا حسن و مولا حسین کے حق کا واسطہ۔ عزیزان گرامی، فضیلت کے ساتھ ساتھ عرفان حق ضروری ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا حق کیا ہے، اللہ کے اوپر ان کا کیا حق ہے۔ بھائی مومنین کا حق ہے، مومنین
کا یہاں تک حق ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ایک مومن کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو روایت بتاتی ہے کہ پہلے تو امام نے جواب دینے سے پرہیز کیا، آپ نے تکلف فرمایا، آپ نے چاہا کہ جواب نہ دیں، لیکن جب اس شخص نے کہا کہ نہیں حضرت بیان کریں کہ ایک مومن کا اللہ کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ مومن کا اللہ کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ اگر مومن دور سے کسی شجر کو اشارہ کر دے کہ ادھر آ جاؤ تو شجر جڑوں سمیت چلتا ہوا آ جاتا ہے۔ یہ ہے حق کا مطلب۔ اب عزیزان گرامی، حق کا اقرار ضروری ہے۔ اب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کے تمام رشتہ داروں کو، تمام عزیزوں کو، تمام قرابت داروں کو توفیق صبر عطا کرے۔ آج پردیس میں بھی ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ موت کا موقع ہے، محمد و آل محمد کا ذکر ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم کو بھی پہچاننا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا حق کیا ہوتا ہے۔ اب جہاں میں نے کہا رسالت نبی کا حق ہے، ولایت مولا علی کا حق ہے، فدق جناب سیدہ کا حق ہے، وہیں ایک حق اہل بیت ہے شفاعت۔ شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والے گناہگاروں کی روز محشر بخشش فرمائیں گے، گناہگار چاہنے والوں کو بخشوائیں گے، اسے کہتے شفاعت۔ اور یہ شفاعت ایسا حق ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے فرمایا کہ جو تین باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا ہے، جو تین باتوں کا انکار کر دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا پہلی بات ہے معراج رسول، جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول کو معراج نہیں ہوئی تھی، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا دوسری بات، فرمایا قبر کے سوال و جواب، جو یہ کہہ دے کہ نہ قبر میں سوال ہوتے ہیں نہ جواب ہوتے ہیں، نہ منکر ہیں نہ نکیر ہیں، نہ مبشر ہے نہ بشیر ہے، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا حق شفاعت، جو یہ کہہ دے کہ آل محمد کو بخشوانے کا حق نہیں، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی آل محمد علیہ السلام کے حق کو پہچاننا چاہیے، جو شفاعت ہے کہ اہل بیت بخشوائیں گے۔ تو یہ اہل بیت جو گناہگار چاہنے والوں کو بخشوائیں گے، یہ جو مرتے وقت چاہنے والے کے سرہانے آئیں گے، یہ جو قبر میں آ کے منکر نکیر کی اذیت سے بچائیں گے، یہ جو فشار قبر میں حفاظت فرمائیں گے، یہ جو میدان قیامت میں چلچلاتے ہوئے سورج کے نیچے آل محمد علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے سروں کے اوپر سایہ شفاعت کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائیں گے، تو یہ آل محمد کے شرف کی بات نہیں، آل محمد کے حق کی بات ہے۔ یہ آل محمد علیہ السلام کا حق ہے، اللہ نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ چاہنے والوں کو بخشوائیں، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروائیں۔ فرمایا کہ جو قبر کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو معراج رسول کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، بس تمام ہونے کو ہے گفتگو۔ جو یہ کہے کہ ہم بخشوا نہیں سکتے، ہمارے حق شفاعت کا انکار کرے لیسا من شیعتنا۔ اب دیکھیں اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ افزا عقل کی آنکھوں سے اس حدیث کو پڑھیے تو ایک عجب نتیجہ نکل کے آتا ہے۔ فرمایا کہ جو معراج کا منکر لیسا من شیعتنا، جو قبر کا منکر لیسا من شیعتنا، جو شفاعت کا منکر لیسا من شیعتنا، جو قبر کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو شفاعت کا انکار کرے ہمارا شیعہ نہیں، جو معراج رسول کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ منکر معراج اور منکر قبر اور منکر شفاعت شیعہ نہیں رہ جاتا؟ تو جہاں تک میری عقل نے کام کیا میں تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ بھئی معراج کا منکر اور قبر کا منکر اور شفاعت کا منکر شیعہ اس لیے نہیں رہ جاتا کہ معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ اللہ اکبر۔ معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ فضل گرامی گفتگو تمام، اور یہ شفاعت ان کا حق ہے، اہل بیت بخشوائیں گے۔ اللہ مرحوم کے درجات کو ہی بلند فرمائے، اور یقیناً شفاعت اہل بیت نصیب ہوگی، یقیناً آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اب یہ کہ
جو گناہ کیے گئے ہیں، ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اللہ کے نبیوں اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے۔ نہ جانے کتنے گناہ انسان سے صبح سے شام تک سرزد ہوتے ہیں، تو اب ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ کہ اہل بیت بخشوائیں گے تو ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو خود اماموں نے بتایا کہ ان گناہوں کا کیا ہوگا۔ جب 7ویں امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے چاہنے والے گناہ بھی کرتے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ان کو بخشوائیں گے، آپ انہیں جہنم نہیں جانے دیں گے، تو گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ دنیا میں ہمارے چاہنے والوں کو ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے گا۔ فرمایا کہ 3 طریقے کی سزا ہوگی جس سے ہمارے چاہنے والوں کو اس دنیا سے گزرنا ہوگا۔ فرمایا جس میں ایک قسم یہ ہے کہ یا تو اولاد کا غم دے دیا جائے گا، غم اولاد انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو فقر و فاقہ و غریبی میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور یہ فقر و فاقہ اور یہ غربت گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور فرمایا یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور فرمایا وہ بیماری ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے گی۔ اور فرمایا کہ جب ان 3 طریقوں سے گزر جائے گا، یا تو فقر و فاقہ سے گزرے گا، یا اولاد کے غم سے گزرے گا، یا کسی بیماری سے گزرے گا، کہ اب اس گزرنے کے بعد من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ۔ اب جب اس کنڈیشن سے گزر جائے گا تو اب اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، وہ بخشا ہوا مرے گا، وہ توبہ کیا ہوا مرے گا۔ بازان گرامی، یہ تمام تر طریقے، اسی لیے اچانک موت کی ممانعت کی گئی ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہے کہ دعا کرو کہ اچانک موت نہ آئے۔ ایکسیڈنٹل موت جسے کہتے ہیں، جسے حادثاتی موت کہتے ہیں، مولا کائنات نے کہا ہے دعا کیا کرو کہ اچانک ایکسیڈنٹل حادثاتی موت نہ آئے کہ انسان بیٹھے بیٹھے ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس میں وہ انسان کے گناہوں کی جو سزا ہوتی ہے اس سے گزرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہاں سے جائے تو پھر وہاں کے اوپر کوئی دقت نہ آنے پائے، اور دوسرے توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ایسی موت نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا بیماریاں بھی انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اب جب اس سے گزر جاتا ہے تو پھر بڑی سعادت کی منزل ہوتی ہے کہ چاہنے والے کے لیے مولا کائنات کا وعدہ ہے کہ گھبرانا نہیں، اگر ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے گا تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ مولا کائنات آتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ 14 کے 14 معصومین آتے ہیں، اور 14 معصومین میں معصوم عالم بھی آتی ہیں۔ روایت موجود ہے کہ جب کوئی چاہنے والا دنیا سے جانے لگتا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے پانی مانگتا ہے، تو اب اس موقع پر جناب سیدہ کربلا کا رخ کرتی ہیں، وہ آواز دیتی ہے میرے لال جو بھی دنیا سے جاتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن اے میرے حسین تجھے وقت آخر تک کسی نے ایک بوند پانی کی نہیں دی۔ بس یقیناً مرحوم کے اعزاء و محروم کے رشتہ دار جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، اور یہاں کے اوپر جو ان کے رشتہ دار اس مجلس میں شریک ہیں، سب کے دلوں کو اللہ توفیق صبر عطا کرے۔ یقیناً کسی عزیز کا بچھڑ جانا، کسی کی موت ہو جانا بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے، لیکن شکر ادا کیجئے کہ ہم کو اللہ نے امام حسین کے غم کی دولت دی ہے، اس لیے کہ غم حسین کی دولت وہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا مرہم کا کام کرتی ہے۔ بھائی 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان 2 کنڈیشنوں سے گزرے تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا توازن بگڑ جائے۔ اگر انسان حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے، وہ حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے۔ یہ غم حسین کی دولت ہے جس میں مرحوموں کے ایصال ثواب کی مجلس اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس میں فضائل بیان ہوتے ہیں، تاکہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جاؤ، اگر آل محمد کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن صحیح رہے گا۔ اور مصائب اس لیے ہوتے ہیں کہ کتنے ہی غمزدہ کیوں نہ ہو، اگر کربلا میں لٹے ہوئے جناب سیدہ کا گھر تمہارے سامنے ہے تو ہر مصیبت ہیج نظر آئے گی۔ یقیناً مرحوم کے جو یہاں رشتہ دار ہیں وہ میت میں شرکت نہیں کر پائے، مرحوم میں ہندوستان کے جو رشتہ دار ہیں مرحوم کے وہ ان کی وہاں میت میں تدفین میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن انہیں یہ خبر تو نہیں ملی کہ لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، انہیں خبر یہی ملی کہ بڑے شان کے ساتھ جنازہ دفن ہو گیا،
نماز جنازہ بھی ہو گئی، ایصال ثواب کی مجلس بھی ہو گئی، ان کے رشتہ دار دل کھول کے رو بھی لیے، مگر ہائے حسین غریب کہ جس کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ 11 محرم کو بیٹا زمین کے اوپر گرا، چاہنے والی پھوپھی نے چہرے کو دیکھا کہ سید سجاد تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بابا کے پاس جانے والے ہو۔ کہ پھوپھی اماں جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ کہ میرے لال تم نے کیا دیکھا؟ کہ پھوپھی اماں نجس جنازے دفن ہو چکے ہیں، میرا بابا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ارے کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا۔ اسی لیے مولا حسین کا لقب حسین بے کفن۔ بس 2 منٹ مجلس تمام ہے۔ مولا حسین کا لقب حسین بے کفن۔ دیکھیے جو امام حسین کو بے کفن کہا جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ انہیں کفن پہنایا نہیں جا سکا۔ بھئی شہید راہ خدا، وہ بھی سید الشہداء، شہید کے لیے قانون یہ ہے کہ شہید کو الگ سے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس لباس میں شہید ہوتا ہے وہی لباس اس کا کفن ہوتا ہے۔ تو مولا حسین خود اپنا کفن پہن کے گئے تھے۔ جب وقت آخر خیمے کے قریب آئے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ خود مولا حسین جب چلے ہیں رخصت کو تو آپ نے پرانا لباس مانگا تھا، اس لباس کو تار تار کیا تھا، وہی مولا حسین علیہ السلام کا کفن تھا۔ وہ مجلس تمام ہے۔ تو بے کفن اس لیے نہیں کہلاتے کہ انہیں کفن دیا نہیں گیا، بے کفن اس لیے کہلاتے ہیں کہ کوئی کرتا اتار لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا کھول لے گیا۔ بات کفن کی آئی ہے تو وہ ایک روایت 2 منٹ میں سنے، وہ مجلس تمام ہے۔ جب پیغمبر اسلام کی وفات کی شب آئی، یعنی 28 صفر کی رات، تو پیغمبر نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ ہی مجھے کفن دیجیے گا، وہ آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا۔ یہ کہنے کے بعد کہا یا علی دیکھیں جبریل جنت سے ہمارے لیے کفن لے کے آئے ہیں۔ جنت کا صندوق کھولا گیا، اس میں کچھ کفن رکھے تھے، نبی نے ایک کفن نکالا اپنے سینے پر رکھا، آواز دی یا علی یہ میرا کفن ہے۔ ایک اور کفن نکالا، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا کہ بی بی سیدہ یہ آپ کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا کہ یا علی یہ آپ کا کفن ہے۔ اب ایک آخری کفن بچا تھا تو بڑے نواسے کو دیکھا کہ میرے لال حسن یہ آپ کا کفن ہے۔ لیجئے سب کو کفن مل گئے۔ کونے سے ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا اٹھا، آواز دی نانا سب کو کفن دیا، میرا کفن کہاں ہے؟ سینے سے لگایا میرے لال حسین آپ کو کیا کفن دیا جائے کہ بعد شہادت آپ کا کرتا لوٹ لیا جائے گا، آپ کی کمر کا پٹکا کھول لیا جائے گا، ارے آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایک بہن ہوگی جو تڑپ رہی ہوگی کہ آنتا آخی آنتا ہمانا آنتا رجانا حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا اقبال رضا صاحب المعروف سراج صاحب ابن مرزا عباس رضا صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابیک، السلام علیکم امک اخیک، السلام علیکم رحمت طاہرین من ذرۃ بنی بلان قتلت کا سلامت کا بلغنا اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم ضعفاء القرى، السلام علیکم تشم سلطان عرب العجم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیکم مولانا صاحب العصر الزمان، السلام خلیفۃ الرحمن، السلام علیہ شریک القرآن، السلام علیکم حضرت ایمان، السلام علیکم امام زمان حضرت جل تعالی مخرجک و ظہورک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی